سورہ کوثر دی تفسیر لکھ دینے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرماتے ہیں اس کوثر کی عطا میں عام لوگوں کے لیے نہیں، رسالت کے لیے خوشخبری ہے، نبوت کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آکھو تو میں وہ لفظ بھی پڑھ دینا تو انہوں میں اتنا لطف آئے گا، میں تو بڑا لطف آئے۔ وہ فرماتے ہیں یہ اہم خوشخبری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اہم خوشخبری ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس خوشخبری میں رسالت کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ کمال ہے بھائی، سارا جہان تہاڈی طرح یہ محفل سجا کے بہ جاندا جے لوگاں نوں پتہ لگ جاندا بطول دا ہونا کنی بڑی خوشخبری۔ نبوت کے لیے خوشخبری، رسالت کے لیے خوشخبری۔ نبوت ایک نظام دیتی ہے، رسالت ایک پیغام دیتی ہے، اس پیغام اور اس نظام کے تحفظ کا نام کوثر۔ میں نہیں خوش بیٹھ، میں پیر کرم علی شاہ صاحب سے چند جملے پڑھنا، بیرہ شریف جسٹس کرم علی شاہ، انہوں دی تفسیر ضیاء القرآن، انہوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دی تفسیر جڑی لکھی ہے او دے وچوں فرماندے نے، لفظوں میں پڑھنا، فرماندے نے کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے، کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی، اسلام ترقی کر رہا تھا، کفار جب اس ترقی کو دیکھتے تھے نا تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی، بندے دل بہلانتے ہیں نا، اپنا دل آپ بہلان واسطے بندے بڑیاں بڑیاں گلاں بناندے نے۔ تانوں پتہ ہے مجھے مخالف ہے نا، تہاڈا مخالف وہ تہاڈے متعلق جے چنگیاں سوچا رکھدا ہوئے تے سویں کتے، انہوں تے نیند نہیں آنی، انہوں تے نیند ہی نہیں آنی۔ بندہ گڈی نویں لے کے آوے تے مخالف کدوں سوندا ہے، گڈی وہ لے آوندا ہے وہ نیند اڑ جاندی، وہ سوندا کدوں، وہ 2-2:30 بجے سوچ کے سوندا ہے۔ جنیاں ڈکیتیاں پیاں ہوندیاں نے آخر کو کھو کے لے ہی جائے گا نا، انہوں پھر نیند آ جاندی ہے پیا، انہوں اندر دل بہلانا۔ ہن کفار اپنا دل بہلاندے سن، ایویں آپس بہ کے دل بہلاندے، دل بہلان واسطے بڑیاں بڑیاں شہواں نے، کئی کوئی نہ بندے دل بہلاندے، وہ کیویں دل بہلاندے سن، وہ لفظ سنو جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کفار اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے، چند روزہ، یہ زیادہ لمبا نہیں چلنا، چند روزہ کھیل ہے، یہ مک جانا ہے، کیویں یہ دیتے تو رکھنا۔ فرماتے ہیں اسلام چند روزہ کھیل ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کا دین بھی ساتھ ہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ میں تہاڈے کولوں سوال کرنا، سردیاں دی مجلس دا یہی ہوندا ہے، جویں بندے بیٹھے ہوندے نے انہوں تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بندے کٹ کٹ کے بیٹھے ہوندے ہیں۔ یہ میں ایک طریقہ لبا، ایک پرانے زمانے سوال ہوتا سی اردو بھی انگریزی بھی کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ میں ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہے، پھر پڑھ دینا۔ کفار جب تہاڈے کو سوال کر رہے ہیں، میں جہدے کو مرضی پوچھ لا، میں تیار رہا جی، ذہنی طور تے تیار رہنا، بولنا نہیں، نہ نعرہ مارنا، نہ درود پڑھنا، آرام نہ پڑھنا، تیار رہنا پہ میں اتنے کسی نوں اٹھا کے پوچھ سکتا۔ پھر یہ وچوں سوال آئے گا، یہ وچوں جڑا پیراگراف پڑھنا ہے وچوں سوال کرنا۔ کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ساتھ ہی ان کا دین بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ اینا پیراگراف ہے۔ ہن میں سوال کرنے لگا جی، پہلا سوال، اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دل کو کون بہلایا کرتے تھے؟ میں تو سنے ہی کٹ جاندہ، کیا کفار شدید، تو ہی تو بھی کمال طریقے۔ پہلا سوال ہو گیا، دوسرا سوال، وہ کس کے دل کو بہلایا کرتے تھے؟ اپنے۔ شکریہ۔ تیسرا سوال، وہ کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے بعد ان کا دین نیست و نابود ہو جائے گا۔ ڈوڈیال دا مجمع دسے جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، وہ یہ کسے کہتے تھے؟
سبحان اللہ. اے ہی میں پہنچ گئی ہے بابا جی شکریہ. کنوں آندے سن جب یہ دنیا سے رخصت ہو. رسول پاک 3 سوال کیتے نے. ہن میں لطف اگوں پڑھن دا یہ مطلب مجمع دے اذہان چ الحمد بہ گیا کہ کفار دل نو بہلاندے سن کہ جدوں اے دنیا تے رخصت ہون گے تے نال ہی دا دین نیست و نابود ہو جائے گا. کیوں؟ او دی وجہ پڑھ رہے ہیں. اے قرآن اتنے میں لکھ کے رکھی ہے باقاعدہ کر. وہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کا قائم مقام بنے. راضی ہیں بھائی؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس کا قائم مقام بنے. قائم مقام پہ نہ بچے نے دسنا پینا چھوٹے نو. قائم مقام کنوں آندے جیڑے ویلے صدر پاکستان دا جاندا نا کدھر بیرون ملک دورے تے وہ پیچھے خالی سیٹ چھڈ کے نہیں جاندا. وہ جنوں اپنی سیٹ دے جاندا نا اختیارات انہوں قائم مقام آندا. قائم مقام تہاڈا کی خیال ہے جدو صدر جاندا ہے تے قائم مقام کوئی عام بندہ بن نہیں صلاح سلوک کر کے بندہ آکے انہوں چھڑ جا ٹھیک ہے نہیں. قائم مقام سینٹ دا چیئرمین قائم مقام بن. صدر جائے تے سینٹ دا چیئرمین کم از کم دا قائم مقام بنتا ہے. سوچ ہمارا صدر جائے تے سینٹ دا چیئرمین قائم مقام بنتا ہے. رکھ مولوی قرآن تے حد نبی جائے تے قائم مقام کیسا ہونا چاہیے. شکریہ جی مہربانی. میں دعا کر کی آندے سن جی اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جو اس کا بس انہوں نے بولا صرف اس کا کوئی بیٹا نہیں. سرکار دو عالم کا اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کا قائم مقام بنے. کدی کدی پیڑے بندے دی گل دا بھی سواد آ جانا. بندے پیڑے سن گل انہیں بڑے سواد دی کیتی تو میں نو معاف کرنا. سواد دی من تو سواد آیا شاید تو ہم یاد. یہ جو عرب کے کافر تھے یہ دا مطلب ہے کافر تھے مگر پیغمبر کا قائم مقام کسی امتی کو نہیں سمجھتے تھے. سبحان اللہ. یار میں کافران دی گل پہ کر بھائی کافر جب نبی کا بیٹا نہیں تھا جب نبی کا بیٹا نہیں تھا عزیزو امت تو تھی. امت ہے سی پھر چپ کر امت کوئی نہیں ہے سی. اس دور آج کل امتی کون نے؟ آج کل شیعہ سنی تے وہابی اے امت نے. ادو صرف صحابی امت سن. اور یار شیعہ سنی وہابی تو بنے نے ادو امت کون سی؟ صحابہ. صحابہ آکھن لگے تے بندے بہتے مٹھے ہو جاندے اگے ہی سردی. وہ اس دور چ نبی دی امت کیڑی سی؟ آنجا کو اونچی طرح میں پسند نہیں کرتا. کون سن امت؟ صحابہ. یہ دا مطلب ہے کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی کافر نبی کا قائم مقام کسی کو نہیں سمجھتا. بھائی نبی کے بعد قائم مقام ہی بن کے دین کو پھیلانا تھا تو صحابہ پھیلا لیتے. بچانا تھا تو امت بچا لیتی. چلو یہ کافران دا یہ نظریہ سی کہ بیٹا ہی قائم مقام ہو سکتا ہے. بیٹا ہی قائم مقام ہو سکتا ہے. اولاد ہی قائم مقام ہو سکتی ہے. تو اللہ ان سے کہہ دیتا اوہ کافرو اوہ مشرکو نبی کا بیٹا ہی نہیں امت تو ہے نا جان نثار تو ہے نا تابع فرمان تو ہے نا یہ قربانیاں دینے والے تو ہے نا. اور نبی تے مال قربان کرنے والے نبی تے جانا قربان کرنے والے نبی پاک تے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے تے شہادتاں پان والے ایڈے ایڈے وڈے لوگ امت مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شکل وچ موجود سن. تے اللہ کہہ دیندا نا کافرو انہاں نوں کہہ میرا رسول کافرو کی ہویا جے میرا بیٹا کوئی نہیں تے اولاد کوئی نہیں تے کوئی گل نہیں. میری امت سنبھال لے گی دین نوں اے میری قائم مقام بن جائے گی. امت قائم مقام بن جائے گی. انہوں نے گل اللہ نال کر ساڈنا تے نہ لڑ. اللہ اے نہیں آکھیا کہ امت قائم مقام بن جائے گی. اللہ فرمایا نہیں حبیب میں تیری اولاد کا بندوبست کرتا. کمال ہے کمال ہے. یہ دا مطلب ہے کہ کافر کے ذہن میں قائم مقام امت نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کے پاس بھی قائم مقام امت نہیں. اللہ
حبیب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو تسلی رکھ، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ تحقیق ترجمہ کرنے کا شہادت الدین، تحقیق دی ہے ہم نے تجھ کو کوثر، دی ہے ہم نے تجھے کوثر۔ شکر ہے کوثر دا ترجمہ نہیں کیتا، کوثر ہی تھلے لکھ چھڑے، دی ہے ہم نے تجھے کوثر۔ فصلی لربک وانحر، رب اپنے کی نماز پڑھ اور قربانی دے۔ انا شانئک ھو الابتر، تیرا جو دشمن ہے نا وہ بے اولاد رہے گا، تو نہیں، کیونکہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ کیا بات ہے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تو کیوں بے اولاد رہے گا؟ ہم نے تو تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اس کوثر دے بڑے جی لوکاں ترجمے کیتے ہیں دائیں بائیں، جنہوں نے آئیں بائیں چھائیں، بڑے بندیاں کیتی ہے۔ 10 کتب میں مختلف تفسیرہ کٹ کے نہ جی لکھ کے رکھے رہے، اونے کی لکھیا ہے، اونے کی لکھیا ہے، اونے کی لکھیا ہے۔ پہلا ایک لو، ایک نے لکھیا ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے پیغمبر کو عطا کی۔ اللہ وہ چیز دے رہا ہے جس کی وجہ سے پیغمبر کی اولاد باقی رہے۔ انہاں کی لہا جنت چک نہر، نہر دا نام کوثر، ٹھیک۔ ایک نے لکھا ہے کہ حوض ہے وہ کوثر، ایک نے لکھا ہے وہ نبوت ہے، ایک نے لکھا ہے وہ قرآن ہے کوثر، ایک نے لکھا ہے کوثر اسلام ہے، ایک نے آ لو سن لو ہن تو ٹھنڈ پائے گی، جنی باہر ہے نا انہی اندر۔ انہوں نے لکھا ہے کوثر کثرت صحابہ کو کہتے ہیں، راضی ہو؟ ایک نے لکھا ہے نہر ہے، ایک نے لکھا ہے حوض ہے، ایک نے لکھا ہے نبوت ہے، ایک نے لکھا ہے قرآن ہے، ایک نے لکھا ہے اسلام ہے، ایک نے لکھا ہے کثرت صحابہ کو کوثر کہتے ہیں، ایک نے لکھا ہے ذکر رسول کو کوثر کہتے ہیں، ایک نے لکھا ہے قلب محمد کا نور کوثر ہے، ایک نے لکھا ہے مقام محمود کوثر ہے، ایک نے لکھا ہے خیر کثیر ہے۔ یہ ساریاں چیزاں لوکاں لکھیاں نے، ادھر 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 ادھر، بڑیاں بڑیاں اچھیاں جڑیاں کسی ذہن چاہیاں نے۔ وہ جنہیں کثرت صحابہ لکھے ہے وہ دا بھی تو اپنا ایک نظریہ ہے نا۔ میرے عزیز دوستو، اگر صحابہ کی کثرت ہی کوثر ہے تو اولاد محمد کی صحابہ سے ہے یا علی سے ہے؟ یار کمال ہے، ہر جگہ تے ہر شے استعمال نہیں نہ ہوتی۔ نبی کی نسل اگر صحابہ کی وجہ سے باقی ہے تو کوثر وہ ہے، اور اگر زہرا کی وجہ سے باقی ہے تو کوثر صرف بطول ہے۔ شکریہ جی۔ ہن مینوں جواناں تے دکھ لگدا پیا، جنہاں نعرہ ماریا جوان نے تواڈے نال۔ یا علی خیر، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ یہ 10 چیزاں بندیاں لکھیاں نے کہ بھائی اسلام بھی خوبصورت چیز ہے، بھائی قرآن بھی خوبصورت، بھائی رسالت و نبوت بھی خوبصورت، لیکن انہیں بہانے جو بنائے نے پھر وہ کی کرا آپ ہی نہ۔ پیر کرم علی شاہ صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کوثر کے متعلق کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جب ہم آخری آیت پڑھتے ہیں نا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ہی گی، وہاں تم کچھ بھی کہہ لو۔ اب بندہ خدا کے لیے ہمیں بتائے، اگر یہ ساری چیزیں کوثر ہیں تو پھر ساڈا بھی کدی سوال کرن دا حق بنتا ہے؟ ساری زندگی ساڈے تے سوال ہونے نے، اسی بھی سوال کرنے ہیں۔ لوگوں بولو جو آج کل سادات نبی کی نسل میں موجود ہیں، کیا وہ نہر کی وجہ سے ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ جو سید تشریف فرما ہے یہ کسی حوض کی وجہ سے ہے؟
یہ جو سیدات اولاد رسول میں ہیں، کیا یہ قرآن کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے، کثرت صحابہ کی وجہ سے ہے، ذکر رسول کی وجہ سے ہے؟ بھائی بولیں، یہ مقام محمود کی وجہ سے ہے یا بطول کی وجہ سے ہے؟ اللہ فرمایا تیرا دشمن اب تر رہے گا، کیونکہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ پیر کرم علی شاہ نے ساری گل دی آخر تے ایک جملہ لکھیا کافی ہے، اور فرماتے ہیں در اصل جو لوگ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی اولاد نہ رہی تو ہم اس کو نیست و نبود کر دیں گے، فرماتے ہیں اس آیت میں کس آیت میں ہاں کس آیت میں انہا تو اینا کر کوثر، اس آیت میں اللہ نے ان کافروں کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب بھی دے دیا اور خوش فہمیوں کا خاتمہ بھی کر دیا۔ کافروں کی گستاخیوں کا جواب ہے کوثر، کفر کی خوش فہمیوں کا تدراک ہے کوثر۔ کیوں؟ ہن جملہ سنو نا، پیر کرم علی شاہ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ نے طے کر لیا تھا کہ پوری دنیا کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، ہم رسول کی نسل اس کی ایک بیٹی سے باقی ہے، رسول کی نسل اس کی ایک بیٹی سے باقی رکھیں گے۔ اور بیٹی دے متعلق اہل سنت عالم دین نے چند جملے لکھے، فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ ہم اپنے حبیب کی نسل اس کی نور نظر، آئے ہائے نور نظر، لخت جگر، بطول عذرا، خاتون جنت، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زکیہ، فاطمہ سے چلاؤں گا، فاطمہ سے چلاؤں گا۔ اگلی آخری جملہ ادھر توجہ رکھنا، فرماتے ہیں اللہ نے طے کر لیا کہ میں نسل رسول اس کی ایک بیٹی سے باقی رکھوں گا، اور دنیا اسلام میں برکت اسی نسل کی وجہ سے ہوگی، رحمت بھی نسل رسول کی وجہ سے ہوگی۔ لہذا پوری دنیا اسلام جو اسلام رکھتی ہے اس کے سبب کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یہ مطلب ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جہاں حضرت علی کی زوجہ ہے، حسنین کی والدہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، نظریہ قائم کر لو مسلمانوں قرآن کے مطابق یہ صرف نبی کی بیٹی نہیں، محافظہ دین کا نام فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسی کی وجہ سے دین کو باقی رکھا۔ جدن بندیاں نو اے پتہ لگ گیا نا دین ہی بطول کی وجہ سے ہے، پھر پتہ کریں گے ذہن کدی تو تم جھنجھوڑا جائے گا تمہارا ذہن کہ جو دین کی وارثہ بن کے دنیا میں آئی ہے اسے دین کے مسئلے بتانے چاہیے یا پوچھنا چاہیے؟ نہیں۔ اجے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، 5:15 بجے انشاءاللہ 10 منٹ باقی نہیں، اذان 10 منٹ باقی نہیں، ایک آیت پڑھ دینا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میرے سامنے انبیاء ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اینے بندے بیٹھے ہو میں کلا، اور جنہیں بندے تسی بیٹھے ہو میں کلا تو نہیں نا۔ اگر میں توڑے بچ کھلو کیا کھا میں کلا رہ گیا جے حضرات، میں کلا رہ گیا، وہ بندے آکھ لگے بندہ کتھے پھسے ہے، ایتھے آگے ویکھن تے 200 بندہ آگے بیٹھا ہے، وہ آکھ لگے تو کیا نا اینے آپ بندے آئی تو کلا کیوں ہے؟ ہن شیر سن، دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کرا، انبوہ بے کرا رشن والے، دیکھا تو آس پاس تھا، شاعر بھی بیٹھے، میں نے کسے دا شیر وہ اندھا دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں، ویکھیا تے راشی راشی سوچیا تے میں کلا ہی سا۔ اے امت دے وچ کھلو کے دعا پہ کر دینے کہ اللہ میں کلا رہ گیا، میں نے کلا نہ چھڑی، تو وارثاں دا وارث ہے،
اللہ فرمایا تو ایڈی امت چ رہ کے تے اپنے آپ کلا محسوس کیوں کر رہے ہیں؟ امت دے وچ کلا کیویں نے؟ وہ حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے پھر اللہ نے کھل کے گل کی فرماندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، کچھ بندے ہیں جو میرے عزیز اپنے ہی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، موالی بھی ہیں، پاس بیٹھنے والے بھی ہیں، وہ میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں، میں لانا نہیں چاہتا، آنا چاہتے ہیں میں لانا نہیں چاہتا۔ تو نہ کیا پھر تسی گھبرائے کیوں ہو؟ فرماندے نے ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا، سر میرا سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وکانتی امراتی آ کے تے بیوی میری بھانجے، میری عمر ویکھ تے دی عمر ویکھ، اسی تے کسے کام دے رہے نہیں، یعنی ساڈا جنوں آندے نا پنجابی چج کوئی نہیں، اسی عمر دے آخری سجکل سے، ہڈیاں کمزور، سر سفید، بیوی بھانج، پھر تے فرمایا مگر بندے چنگے کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا مانگ کی مانگنا ہے؟ فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ ولی تھلے انہاں ولی لکھ دیتا ہے پوری دنیا، میں چیلنج کدی نہیں کیتے پر آج شاہ جی تہاڈی برکت نہ پہ کرنا، پوری دنیا تے میرا چیلنج ہے، کوئی مولوی انکار کرے یہ جس کو ولی کہہ رہا ہے نا وہ بیٹا مانگ رہا ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، میں نو کوئی بیٹا عطا کر جڑا ولی ہوئے۔ ولی با اختیار کو کہتے ہیں، ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں، کوئی ذمہ دار بیٹا عطا کر۔ کادے واسطے؟ فرماتے ہیں یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ سیدہ دی عزت دا واسطہ توجہ کرنا، اور لوگوں ہمیں بھی تو بتاؤ اگر نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا وارث کیوں مانگ رہا تھا؟ کمال ہے یار، کوئی تو ورثہ نبیوں دا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وارثہ، پھر اللہ نے فرمایا وارثہ سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ سلیمان داؤد دا وارث، یحییٰ زکریا دا وارث، حضرت یوسف یعقوب دے وارث، حضرت ہارون موسیٰ دے وارث ہیں وارث۔ نبیوں دا ورثہ پھر ہوندا ہے، اوہ ہوندا ہے تو وارث ہوندے نے۔ کی کرا ڈیرے تے ڈنگر بھی کوئی نہ ہوگے، کئی بھی کوئی نہ ہوگے، دابڑا بھی کوئی نہ ہوگے، قلعہ بھی مجدہ کوئی نہ ہوگے، ڈنگر ہی کوئی نہ ہوگے، پیڑی بھی کوئی نہ بیجی ہوگی، ٹیوب والی کوئی نہ ہوگی۔ ادھی رات کو بندہ منڈے نو اٹھا کے آکھے جا کھو تے جندرہ مار کے، جندرہ کہاں دا مارنے شاہی کوئی نہیں۔ اوہ اللہ دے بندے ہو کھلا بھی رہے گا، وہ تو کی پہ ہوندہ ہے؟ یہ دا مطلب ہے تاڑے اتھے لائی دینے جتھے اندر کچھ ہے ہو، جیب او دی حفاظ کری دیئے جدے وچ کوئی ہو، وارث او دو منگی دا جدوں پیچھے کو ورثہ ہو۔ شکریہ کہ بلا نبیاں وارث منگے اے قرآن ہے، اللہ وارث دیتا ہے اے قرآن ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دے نزدیک بھی نبیاں دے وارث ہوندے نے تے نبیاں دے نزدیک بھی نبیاں دے وارث ہوندے نے۔ یہ دا مطلب جڑا یہ نظریہ نا کہ نبیوں کے وارث ہی کوئی نہیں ہوتے، نہ یہ اللہ سے آیا ہے نہ نبیوں سے آیا ہے۔ ہاں جتھے بندیاں تو انہوں گھیر کر کے لے ہونا ہے اتھے میں پہلے ہی آ جانا۔ یہ دی آج کل میں ایک پنجابی پہ کرنا کہ جنہوں پتا ہوئے نا راہ دا وچوں نہیں ہو جانا، کھجڑ ہو ہوندا جنہوں راہ دا پتا نہ ہو، جنہوں پتا ہوئے ہوندا تو لیٹ ہویا میں تو وچوں نہیں ہو، میں وچوں دی ہون لگا، میں نو پتا میں وچوں دی ہون لگا۔ تسی کسے وڈے عالم تو لے کے نا وڈے تو آج کل وڈے عالم ہو یا ٹی وی شی وچ آوندے نے ہور وڈے کڑ پنڈ دی مسجد تو لے کے تے وڈے عالم تک فون کر کے پوچھو نبیاں دا ورثہ تے لکھے ہے وارث ہوندے نے، انہاں تانوں بائی پاساں تے کھجل کرنا ہے۔ مصر دیاں کتاباں، لبنان دیاں کتاباں، مدینے دیاں کتاباں، ثابت انہاں کی کرنا ہے، کھجل تانوں کرنا ہے۔ کنا کو میں دس تانوں اخیر تے اتھے کر کے لیاؤں گے کہ نبیاں دے ورثے وچ کھیت نہیں ہوندے، کھلیان نہیں ہوندے، پیڑیاں نہیں ہوندیاں، کھجوراں نہیں ہوندیاں، ڈنگر نہیں ہوندے، وہ ساری مصیبت فتق واسطے کرنا۔ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ، وہ ساری مصیبت فتق واسطے کرن گے کہ اگر نبیاں دیاں کھیت ثابت ہو گئے، پیڑیاں ثابت ہو گئیاں، کھجوراں ثابت ہو گئیاں، ڈنگر ثابت ہو گئے تو فتق بھی نبی دا ثابت ہو جانا ہے تے آخر او دا کسے دے وارث بننا ہے نا۔ وہ اندر نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا، جائیداد ہے۔ پھر پوچھو پیا سلیمان جڑا وارث داؤد دے بنے نے، حضرت زکریا دے وارث یحییٰ بنے نے، اے کادے وارث بنے نے؟ پھر وہ آکھن کہ نہیں نہیں
ایتھے انہاں آنا بڑا کھجل ہو کے میں بچوں دی ہو گیا ایتھے ہی آنا ہی نا کہ نبیوں کا ورثے میں کھیت نہیں ہوتے دین ہوتا مک ایتھے ہی مکنا نبیوں کے ورثے میں دین ہوتا ہے دین کا علم ہوتا ہے نبیوں دے کھیت کھلیان اگر نہیں ہوتے تو نبیوں کے ورثے میں دین تو ہوتا ہے نا ایدہ مطلب ہے اتھے بھی تو آ جانا میں بچوں دی ہو گیا اگر نبیوں کے ورثے میں صرف دین اور دین کا علم ہوتا ہے تو بھی نبیوں کی وارث امت تو نہیں ہوتی راضیاں گل پہنچ گئی او یار نبیاں دا وارث ورثہ علم ہوندا ہے نبیاں دا وارث دین ہوندا ہے پھر نبی امت کے ہوتے ہوئے بیٹے مانگتے رہے اس کا مطلب ہے نبیوں کے علم کا وارث بھی آل ہوتی ہے دین کی وارث بھی اولاد ہوتی ہے یہ دا مطلب ہے دین دی وراثت علم دی بھی وراثت ہوئے کہ کوئی تا نبی دا وارث ہوندا ہے تو دس اگر نبی فلک چھوڑ کے نہیں گئے نبی علم تو چھوڑ کے گئے ہیں نا پھر بتا محمد کا علم کا وارث کون ہے تیرے کل بھی ایک کی گل ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا انا دار الحکمت والی بابوہا یہ مطلب ہے لطف ہونا ہون لگے آڑے ملانگے سڑکاں دے کھلو کہتے ہیں علی وارث لوگ سمجھتے رہے بوٹی پیتی میں صاحب لے انہوں تو سیانا ہی کوئی نہیں لاوی دو گلن ایک نظریہ فتق ہے ایک نظریہ فتق کوئی نہیں میں نظریہ تو گل باؤ شروع کی ایک نظریہ فتق ہے ساڑھے نظریہ فتق جاگیر نبی دی باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی تھی سورہ حشر کے مطابق وہ اندر نہیں وہ امت واسطے صدقہ ہو ٹھیک جے فتق نبی دا ورثہ ہے جے تسی بولو ساڑھے نظریہ تے ہیں فتق نبی دا ورثہ ہے تے او دی وارثہ بطول ہے تے بطول دا وارث پھر علی تواڈے صدقے ہیں سن آخری گل میں پیانا اگر فتق نبی دا ورثہ تے ساڈے نظریے دے مطابق وہ فتق دی وارثہ بطول ہے تے بطول دا وارث علی تے اگر علم نبی دا ورثہ تے سدھا پھر بھی وارث علی ہے یہ دا مطلب ہے فتق علی فائل کھولے تاوی علی وارث ہے بند کر دے میں تاوی علی 2 منٹ باقی یہ دا مطلب ہے اللہ نے کوثر کی شکل میں زہرہ کو بھیج کر لوگوں نے جنیاں بڑی لائی غبارے بڑے لائے پھول بڑے لائے آج بڑے چمکے ہو حضرات ہم اس لیے آج خوش ہیں اور چمکے ہوئے ہیں کہ آج دین محمد کے تحفظ کا انتظام ہوگا اجلی رات آ رہی ہے دین رسول کے تحفظ کا انتظام ہو گیا دین ہے کیا اور پیڑیاں دیا بھی کوئی حدہ ہوں دیا نہیں کہ نہیں یارا مونگ پھڑی وغیرہ اتنے ہوتی ہے چکوال میں پہنا کوئی حداں ہوتی ہے نا کتنے حد مک جاتی ہے کہ نویں حد شروع ہو جاتی یہ دا مطلب حدود ہوتی ہے نا پیڑیاں دیا حدود ہوتی ہے نا تو فتق نو چھڑ دے دین دیا میں کوئی حدود ہے اگر کھیت کی شکل میں ورثہ ہو تو بھی حدود کی حفاظت ضروری ہے اور اگر دین کی شکل میں ورثہ ہو تو بھی اگر دین ہی زہرہ کی اولاد کی وجہ سے بچا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وارثوں کو حدود کا ہی پتہ نہ ہو کیا بات ہے جب بی بی نبی کے علم کی بار میں فتق دی گل نہیں کر رہا بی بی کے دین کی محافظہ ہے ایس قوم دے الحمدللہ انہیں کافی ہے آج دا آخری جملہ کہ فوج ہے نا فوج ساریاں حداں تو واقف ہے حدود تو واقف ہے کدی کدی مچھیرے پھڑ کرتے ہیں یہ مطلب سمندر بھی کوئی بارڈر ہے کدی کدی جہاز ساڑھے آ جاتا ہے یہ مطلب ہوا بھی کوئی بارڈر ہے کدی کدی بندے پیدل آ جاتے ہیں یہ مطلب سمجھ لو وغیرہ یہ مطلب تھلے بھی کوئی بارڈر ہے یہ سارے بارڈراں دا فوج نو پتہ فوج دی واری چپ ہو گیا کیوں میں پیانا سارے بارڈراں دا کینوں پتہ بابلال نو پتہ پولیس نو پتہ دودیاں ڈاکٹران حدود کو محافظ جانتے کیا بات ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی حدود پہ نظر ہوتی ہے کہ یہاں سے کوئی بارڈر کراس نہ کر جائے یہ مطلب ہے محافظ کو حدود نہیں بتائے جاتے اور کسی جرنل نو سامنے باقی آکھو میں تو انہوں آج بارڈر دسنا ہے او بارڈر کتھے میں او بارڈر
کتنے میں وہ ہس کے تمہیں جاہل سمجھے گا کہ میں نے پہ سمجھانے ہم محافظ ہیں محافظوں کو بارڈر نہیں بتائے جاتے بطول کو مسئلے نہیں سکھائے جاتے محافظہ دین الہی کے طور پہ بطول اتری ہے اور اولاد بطول ہی دین کا تحفظ کرتی رہی کیا وجہ تھی کیا وجہ ایتھے 10-20 گڈیاں کھلوتیاں ہون جے ایک گڈی نو اگ لگ جائے تسی نمبر دسو ایس نمبر دی گڈی پہ سڑ دی سب تو پہلا کون دوڑے گا مالک اور یار وارث مالک 100 مکان چو ایک مکان نو اگ لگ جائے کون دوڑے گا یار وارث اور مالک ابھی لوگوں کو شک ہے کہ دین کی وراثت کی موجب کون ہے سوائے بطول کے جب یزید جیسا جانور اسلام کے کھلیان میں داخل ہوا وہی نکلا جو وارثہ کا وارث تھا ایک نکلیا بطول دا بیٹا لوگ آتے نے جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی جملہ سنے اے نظریہ لوگاں دا ہم ساڈا سنو لوگ کہتے ہیں جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہ کر لی ہمارا نظریہ ہے جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب لوگوں نے کیوں کر تمہارے نزدیک اہمیت عوام کی ہے ہمارے نزدیک اہمیت امام کی ہے شبیر نے انکار کیا ہے وارث ہونے کی حیثیت سے